نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آپ سب قابل سر مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی اور جن کو قرآن سننے کی توفیق بخشی، وہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. حافظ صاحبان کا قرآن پاک کا پڑھنا اور آپ احباب کا سننا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ ہر حال میں بخشش کا مستحق بن جائے. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طریقے سے بندے کی بخشش ہو جائے. مٹی کے برتن بنانے والا جو کمہار ہے، اس سے جب کوئی بندہ برتن لینے کے لیے جاتا ہے، جیسے مٹکا ہے یا دیگر برتن وہ بناتا ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو ٹھوکر لگاتے ہیں. وہ کمہار توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے اور ٹھوکر لگانے والے کو کہتا ہے کہ خیال سے بھائی کہیں توڑ نہیں دینا. مٹی کا ایک برتن ہے، چند روپے اس کی قیمت ہے. جس کمہار نے اس کو بنایا ہے وہ اس کو زیادہ ٹھوکر نہیں مارنے دیتا. انسان تو وہ ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے خلقت بیدیا، جسے میں نے اپنی رحمت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کب چاہیں گے کہ میرا بنایا ہوا انسان جہنم کی آگ میں جائے؟ اسی لیے اللہ نے 5ویں پارے کی آخری لائن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، یہ مفہوم ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی باتوں کو مانتے رہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہے تو اللہ کو کچھ نہیں پڑی کہ وہ تمہیں عذاب دے. اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے کی بخشش ہو جائے. بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمائے. 11 مہینے اگر کوئی بندہ غفلت میں گزار چکا، رحمت کا مستحق نہیں بن سکا، مغفرت نہیں کرا سکا، اللہ نے اس کو یہ ماہ مقدس عطا فرمایا ہے اور اس میں ہر چیز کے لیے پیکج اللہ نے بڑھا کے دیا. عام دنوں میں آپ جو ایک فرض ادا کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رمضان المبارک میں ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. پیکج بڑھ گیا. اور جو کوئی عام دنوں میں نفل ادا کرتا ہے، رمضان میں اس نفل کا فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. عام دنوں میں رب کا قانون اور بندوں کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جس شخص نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیا، فرمایا یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک کسان کھیتی باڑی کرنے والا ایک دانہ گندم کا، جوار کا، باجرے کا، مکئی کا زمین کے اندر ڈالتا ہے. اس ایک دانے پر اللہ 7 شاخیں اگاتے ہیں. ہر شاخ پر اللہ تعالیٰ ایک بھٹا لگاتے ہیں اور ہر بھٹے میں اللہ 100 دانہ لگاتے ہیں. فرمایا یہ ایک دانے پر ہم نے 700 عطا فرمایا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک روپیہ جس نے عام دنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ چاہیں گے تو 700 گنا سے بھی بڑھا کر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن رمضان میں یہ ثواب بھی اللہ 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ میرا بندہ کسی طریقے سے بخشا جائے، رحمت کا مستحق ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس ماہ مبارک میں پھر بھی اگر کسی کی بخشش نہیں ہو سکی، 20 دن گزر گئے رمضان کے، اب آخری 10 دن بچے ہیں، اس میں پھر اللہ نے مزید پیکج بڑھا دیا، ایک رات رکھی آخری عشرے میں، اور وہ بھی 7 راتوں میں، یعنی 5 راتوں میں، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25، 27، 29۔ فرمایا اس ایک رات کی عبادت اللہ نے جس کو نصیب فرما دی، خیر من 1000 شہر، فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ چاہتے یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرا بندہ بخشش کا انعام لے کر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، رمضان کے دنوں میں عموماً ہم اس حدیث مبارکہ کو علماء کرام سے سنتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ جو خوش قسمت ہیں وہ اس کے اسٹیکر بھی چھپوا کر لگا دیتے ہیں تاکہ کسی کی بھی نظر پڑے گی، ہو سکتا ہے کوئی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ واپس منبر سے اترے تو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آج آپ کا معاملہ ہم نے عجیب دیکھا ہے، عام طور پر تو آپ ایسا نہیں فرماتے تھے، آج آپ نے یہ 3 مرتبہ آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے پاس رب کے بن کر جو قاصد آیا کرتے ہیں جبریل، وہ جبریل آ گئے میرے پاس اور جبریل کہنے لگے تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، ایسا شخص تباہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے چونکہ بد دعا کی تھی، میں نے اس پر آمین کہا، پھر میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے پھر بد دعا دی، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے اور بندہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو فرمایا ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، پھر میں نے جیسے ہی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے بد دعا دی، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے مالک اور اپنے مولا اور اپنے خالق کو راضی کر کے جنت کا مستحق نہیں بن سکا، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہاں فکر کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے اور لرزہ دینے والی ہے یہ حدیث مبارکہ۔ عام طور پر ایک بھیک مانگنے والا بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے ہمارے لیے کوئی بد دعائیہ جملہ نہ نکلے، یہاں پر بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور اس پر آمین کہنے والے انبیاء کے سردار ہیں، اور آمین کا معنی یہ ہوتا ہے یا اللہ جبریل نے جو کہا ایسا ہی ہو۔ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو جب وہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے والے سارے کہہ رہے ہوتے ہیں آمین، یا اللہ امام نے جو کہا ایسا ہی ہو، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، وہ راستہ جو نبیوں کا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا، پھر بندہ کہتا ہے آمین یا اللہ ایسا ہی ہو۔ یہ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے مالک کو راضی کرنا اور اس کو یوں سمجھنا ہے کہ پھر پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ رمضان پھر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ کسی اور کے سامنے اگر میں یہ جملے کہوں تو شاید وہ اتنا اس کو گہرائی میں نہ دیکھ سکیں، مگر آپ کو ابھی ابھی صدمے سے دو چار ہوئے ہیں، آپ کے ایک بھائی ابھی ابھی بچھڑے ہیں، پچھلے سال وہ اس طرح کی کوئی بھی تقریب ایسی نہیں تھی جس میں وہ نہ ہوں، آج وہ نہیں ہے۔ اگلے سال ہم میں سے کون کون ہوگا اور کون کون نہیں ہوگا یہ میرے مالک کو پتہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی کہ اتنی عمر پوری ہوگی تو موت آئے گی، نہیں،
وہ لڑکپن بھی ہو سکتا ہے، وہ جوانی بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑھاپا بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے جتنی زندگی مقدر کی ہے، فرمایا جب اس پر اجل آ جاتا ہے تو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک سیکنڈ کی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، نہ بندہ اس لمحے سے پہلے جا سکتا ہے نہ بعد میں جا سکتا۔ ہمارے جو بھائی جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی آخرت اچھی فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وہ کتنی بار ایسے حالات سے گزرے ہیں کہ لواحقین یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، لیکن نہیں، وہ پھر سمجھ جاتے تھے۔ پھر ایسا لگتا تھا ہسپتالوں میں لے کر گئے، بالکل بے حس ہیں، لواحقین رو رہے ہیں، ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بس اب یہ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، لیکن اللہ پھر ان کو صحت دے دیتے، پھر کچھ دنوں کی ان کو اللہ نے مہلت دی، لیکن جب وقت آیا تو پھر کسی کو کانوں کان خبر تک بھی نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب جو اس دنیا میں آئے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میری اور آپ سب کی ماں، تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کسی ایک شخص نے بھی زندہ رہنا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق رکھتے تھے کہ وہ زندہ رہتے، جب وہ نہیں رہے تو پھر کسی اور نے کیا رہنا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اکثر مسلمان سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ جملے زبانوں پر ہوتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے، نکتب ما قدموا وآثارهم، اے سننے والے پڑھنے والے ہم لکھ رہے ہیں، نکتب ما قدموا وآثارهم، جو اعمال تو آگے بھیج چکا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور جو آثار اپنے پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے، وہ چاہے نیکیوں کے ہوں یا برائیوں کے ہوں، اولاد کو جس لائن پر لگایا ہے تو نے، اپنے گھر والوں کو جس حال میں چھوڑا ہے تو نے، نکتب، اللہ کہتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں اس کو، جو اعمال آگے بھیج چکے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، جو آثار پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، فرمایا ہر چیز ہمارے پاس ایک مخصوص کتاب ہے جس کے اندر لکھی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حشرناہم لم نغادر منہم احدا، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں لے آئیں گے، لم نغادر، کسی ایک کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اورزوا علی ربک صفا، یہ سورہ کہف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں اورزوا علی ربک صفا، وہ سارے کے سارے انسان ہمارے سامنے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ ہم ان کو کیا کہیں گے؟ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے نا ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا۔ پہلے دن اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا تھا؟ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے ہمارے جسم پر لباس نہیں تھا، ہمارے ہاتھ میں گھڑی نہیں تھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ہم جو مرد ہیں ہمارا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ کہہ رہے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ایسے ہی آ گئے نا ہمارے پاس جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ گورا سا بیٹا اپنے باپ سے کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتا ہو، والد اپنے بیٹے سے کتنی محبت کیوں نہ کرتا ہو، بھائی بھائی کی خاطر جان دینے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس پر موت آ گئی اس کے ہاتھ سے گھڑی اپنے ہاتھوں سے اتار لیتے ہیں، اس نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اتر سکتا تو اس کو کاٹ کے پھاڑ دیتے ہیں۔ کون؟ محبت کرنے والے، جان تک دینے والے، وہ لباس اتار دیتے ہیں، جوتے اتر گئے، گھڑیاں اتر گئیں، لباس اتر گئے، اب اپنے ہاتھوں سے عموماً جو اب ماحول ہو چکا ہے کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پیسے کے بندے بلا کر غسل دلاتے ہیں، پھر وہی 2 چادروں کا کفن ہے وہ پہنا کر، چاہے وہ بندہ
یہ وہ بندہ ہے جس کا انتقال ہوا، جس کو بغیر ایئر کنڈیشن کے نیند نہیں آتی تھی، جو اعلیٰ کمپنی کے گدوں پر سویا کرتا تھا، آج جب اس کو قبر میں سلایا جانے لگا، تنکوں کی بنی ہوئی چٹائی بھی اس کے نیچے بچھانے کی اجازت نہیں ہے، اب مٹی کے اوپر اس کو سلایا جا رہا ہے، اب نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جگہ سخت ہے یا نرم ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، اب تو اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ انداز میں اپنی امت کو سمجھایا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ، کسی بندے کے 3 بھائی ہوں، تینوں محبت کرنے والے ہیں، ایک آ کر اس کو کہے بھائی جان میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ غم نہ کریں، میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن ہوں گا اس وقت تک جب تک آپ زندہ ہیں، جیسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا پھر میرا آپ کا رشتہ ختم۔ دوسرا بھائی کہے بھائی جان میں آپ کے ساتھ ہوں زندگی میں بھی، اور جب آپ کی وفات ہو گئی اگر تو میں آپ کو غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا، آپ کی میت کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤں گا، قبر میں سلا دوں گا، قبر پہ مٹی ڈال کر پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ اور تیسرا بھائی یہ کہے بھائی جان دنیا میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں، تو اگر اس دنیا سے چلا گیا تو میں قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، پھر جو تم میدان محشر میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا تب بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ حضور نے صحابہ کرام کو مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہوئے فرمایا مجھے بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے وفادار بھائی کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہی بھائی جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، جو قبر میں بھی ساتھ ہے، جو حشر میں بھی ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا جس بھائی نے کہا تھا نا کہ میں زندگی تک تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر گیا پھر میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ بندے کا مال ہے، مال۔ اور جس بھائی نے کہا تھا کہ میں قبر میں دفن کر لوں گا بس اس کے بعد پھر میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ بندے کے اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں، وہ بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ والد بھی ہو سکتے ہیں، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا جس بھائی نے کہا کہ میں قبر میں بھی تیرے ساتھ، حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، یہ بندے کے اعمال ہیں۔ مال اس وقت تک بندے کا ہے جب تک اس جسم میں جان ہے، اس کے بعد تعلق ختم۔ رشتہ دار، اولاد، بہن، بھائی وہ اس وقت تک اس کے ساتھ ہیں جب تک یہ قبر میں سلا نہیں دیا جاتا۔ عمل بندے کا وہ ہے، اچھا عمل میں چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، نیکیاں ہیں یا گناہ، وہ قبر میں بھی ساتھ جا رہے ہیں، وہ حشر میں بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اب انہی کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہونا ہے جس کو اللہ رب العزت سورہ کہف میں بیان فرما رہے ہیں اعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا ووضع الکتاب۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پھر ان کا نام اعمال ان کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اے دیکھنے والے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے مجرمین کو اس دن وہ افسوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جی آپ بتائیں حافظ صاحب۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ بندہ اس دن تمنا کرے گا ارے یہ کیسا میرا نام اعمال ہے، اس نے تو کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ رکھی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میں نے چھوٹا گناہ کیا تھا وہ بھی درج ہے اس میں، بڑے گناہ کیے تھے وہ بھی سارے کے سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر جان اپنا عمل بالکل ویڈیو کی طرح اپنے سامنے پائے گا۔ ویڈیو بن رہی ہے میرے آپ کے اعمال کے بھائیوں، ہمارا ہر عمل لکھا بھی جا رہا ہے، ویڈیو بھی۔ حاضرہ کا لفظ ہے نا، یوم لا تجد کل نفس ما عمل، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور سورۃ الکہف میں حاضرہ کے الفاظ ہیں ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ عمل ہی ہم اس کے سامنے حاضر کر دیں گے تاکہ کسی کو انکار نہ کرنا پڑے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں تھے، فرشتے بھی تیرے، لکھنے والے بھی تیرے، اس نے خواہ میرے ذمہ لگا دیا ورنہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے۔ اللہ وہ عمل حاضر کر دیں گے۔
اور سورہ یاسین شریف میں میں نے جو آیت پڑھی وہ تو شروع میں ہے، آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا قیامت کے دن بندے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آئیں گے، اللہ کے سامنے اس طرح بحث کریں گے کہ یا اللہ فرشتے بھی تیرے، لکھنے والے بھی تیرے، خواہ میرے ذمہ گناہ لگا دیے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری منہ کے اوپر، زبانوں پر، ہونٹوں پر تالے لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، ان ہاتھوں سے کیا کیا، کیا کیا کرتے رہے، یہ ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں بھی بولیں گے، یہ قدم کس طرف چل کے گئے تھے، خیر کے راستوں پر، شر کے راستوں پر، نیکی کے راستے پر، گناہ کے راستے پر، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ہر چیز کا اپنے مالک و خالق کو جواب دینا ہوگا، اپنے رب کو جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے، زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ مرنے تک تو ہمارا کافروں کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ کافر ہے تو بھی مانتا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، موت تک تو سارے مانتے ہیں۔ البتہ موت کے بعد پھر زندہ ہوں گے، اس بارے میں صرف مسلمانوں کا ایمان ہے، اور اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورۃ البقرہ کی 4تھی لائن ہے، ابتدا میں ہی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ صرف آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مالک کے سامنے زندہ ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی، کن کاموں میں گزاری، میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا تھا، میں نے تجھے صحت دی تھی، صحت کے زمانے میں تو نے کیا حق ادا کیا۔ فرمایا ان چیزوں کا جب تک بندہ جواب نہیں دے گا وہاں سے ایک قدم بھی اس کو نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، میں تمہیں میزان کے پاس ملوں گا، پل صراط، میزان یعنی ترازو، جہاں ہمارے اعمال کھولے جائیں گے وہاں ملوں گا۔ ہماری جو تراویح آج ہوئی ہے 17ویں پارے کے پہلے پاؤ تک، آخری جو ہماری رکعت تھی اس میں وہ آیت تھی نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم تمہارے اعمال کا وزن کریں گے، وزن ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میزان پر بھی ہوں گا، پل صراط کے پاس بھی ہوں گا میں۔ یا رسول اللہ آپ کسی کے کام آئیں گے، کسی کی سفارش کریں گے، فرمایا میری زبان پر بس یہی ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، اللہ میری خیر ہو اور میری امت کی خیر ہو۔ یعنی اس دن تو ہر ایک اپنی اپنی فکر میں لگا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہم سب نے اپنے اعمال کا اپنے رب کو خود ہی حساب دینا ہے۔ کسی کی خاطر گناہوں میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ بندہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے ایسے ذرائع سے مال حاصل کرے کہ جو مشکوک ہوں یا حرام ذرائع ہوں، کھلائے گا ان کو، پکڑا لے جائے گا۔ ہر ایک نے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ کتنا ہی آپ محبت کرتے ہوں اپنے بھائی سے، قبر میں تو وہ اکیلے ہی گئے، اللہ کے حضور تو وہ اکیلے ہی پیش ہوئے، آپ ان کے لیے محض دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ میں نے یہ جو چند مقامات قرآن مقدس کے آپ کے سامنے رکھے ہیں ذکر آخرت کے حوالے سے، اللہ کرے سب سے پہلے میرے دل میں یہ باتیں اتریں اور اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد میرے جتنے بھی یہ سامعین، میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں یہاں پر، ان سب کو بھی اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب کی آخر منزل وہ ہے۔ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں، جتنا بھاگ دوڑ کر لیں، جانا ہم سب کی قبر میں ہے۔ اور صرف یوں نہیں ہے کہ مر گئے خاک ہو گئے بس، نہیں،
مرنا ہے اور پھر رب کے سامنے جواب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں خاص تعلق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ یہ دور جو ہے یہ ہم حافظ لوگ یہ جملہ سمجھتے ہیں۔ دور یہ ہوتا ہے میں نے ان کو سنایا، انہوں نے مجھے سنا۔ جبریل حضور کو قرآن سناتے تھے، پھر حضور جبریل کو قرآن سناتے تھے، اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال کا جو آخری رمضان آیا ہے، کیونکہ ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی، ربیع الاول سے پہلے جو رمضان آیا اس سال ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ عموماً اعتکاف آخری عشرے کا ہوتا ہے، 10 دن کا ہوتا ہے۔ حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور 2 مرتبہ جبریل کو قرآن سنایا اور جبریل نے حضور کو سنایا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جب ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں، پورا جو 11 مہینے ہم گزار چکے ہوتے ہیں، اتنا قرآن کے ہم قریب نہیں آتے جتنا رمضان میں ہم قرآن کے قریب آتے ہیں۔ بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ نے تراویح کی توفیق نصیب فرمائی ہے، وہ قرآن کے قریب آ جاتے ہیں۔ قرآن کا حق صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں، قرآن کا حق اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف سن لیں۔ جب پڑھ لیا سن لیا، اب قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ جب ہم اس کو سمجھنے لگیں گے پھر اگلا حق یہ ہوگا کہ ہم اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے پیغام کون سا بھیجا ہے اس قرآن میں۔ یہ میں نے سورہ یاسین کی آیات کا حوالہ اور سورہ کہف کا اس لیے دیا، غافل مسلمان بھی کوشش کرتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اور سورہ کہف کو ہر جمعے کو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، خواتین کو بھی بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے یہ تریاق ہے، تریاق اکسیر ہے، گویا کہ حفاظتی باڑ ہے، کیونکہ ہم انگلش کے جملے زیادہ آسانی سے سمجھتے ہیں۔ تریاق کیا ہوتا ہے اور اکسیر کیا ہوتا ہے، حفاظتی باڑ بولیں گے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ حفاظتی باڑ ہے دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے سورہ کہف۔ تو سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، یہی آیات آپ کی زبان پہ بھی فوراً آئی ہوں گی جیسے جیسے میں نے پڑھی ہیں۔ اب میری دعوت فکر یہ ہے، آپ بھائیوں کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا سورہ یاسین شریف کو، سورہ کہف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، پھر لذت بھی محسوس کریں گے آپ کو، آپ کا دل بھی لگے گا قرآن کے ساتھ۔ اور پھر یہ قرآن وہ نیک عمل ہے جس نے قبر میں بھی ساتھ جانا ہے، حشر تک ساتھ جانا ہے۔ پھر آپ اگر اچھے اعمال کرتے رہے یہ ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو سورہ ملک ہے، فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک اور 21ویں پارے میں ایک سورت ہے سورت سجدہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ 2 صفحے کی صورتیں، فرمایا یہ 2 صورتیں جو بندہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ نیک اعمال تو وہ کرتا ہی تھا لیکن گناہ گار بھی تھا، قبر کے عذاب کا مستحق ہوا، لیکن وہ یہ نیک اعمال کرتا تھا۔ فرمایا ان صورتوں کو اللہ پرندے کی شکل عطا فرمائیں گے، یہ صورتیں یعنی سورہ سجدہ اور سورہ ملک یہ پر پھیلا کر اس میت کو اپنے حصار میں لے لیں گی۔ جہاں سے عذاب آنے لگے گا ادھر سے سورہ ملک آ رہی ہے، ادھر سے سورہ سجدہ آ رہی ہے۔ بندے کو اللہ کے آئے ہوئے قبر کے اس عذاب سے بچانے کے لیے یہ سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے اللہ کا قرآن۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ قرآن سنا ہے، آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ یہ قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، قیام یہی ہے تراویح میں یا پھر تہجد میں، اس کو قیام کہتے ہیں، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کس نیت سے قیام کیا وہ شرط لگا دیا، ایمانا و احتسابا،
اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے جس بندے نے قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ایک جمعے کی نماز پڑھتا ہے پھر اگلے جمعے کی نماز پڑھتا ہے، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک درمیان میں جو گناہ اس سے ہوتے ہیں، اگلے جمعے کی نماز اور خطبہ سننے کی برکت سے اللہ پچھلے پورے ہفتے کے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمائے ایک نماز سے دوسری نماز، فجر کی نماز پڑھی تھی درمیان میں کوئی گناہ ہو گئے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، اللہ اس درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رہ گئے رمضان، فرمایا جس بندے نے رمضان وفاداری کے ساتھ رب کے ساتھ نبھایا ہے، اللہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہمارا تو ہر عمل لکھا جا رہا، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا وفاداری کے ساتھ جس نے رمضان نبھایا، اگلے رمضان میں پھر اس نے اسی طرح نبھایا، تو اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان کے درمیان تک اگر اس کے کوئی گناہ ہیں اللہ اس رمضان کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان باتوں پر اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، غفلت میں اب وقت نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اب مزید حرص بڑھ جانی چاہیے۔ یوں نہیں سوچ لینا کہ آج ختم قرآن ہو گیا تو تراویح بھی ختم ہو گئی، نہ رمضان ختم ہوئے نہ تراویح ختم ہوئی ہے، جب تک رمضان ہے تراویح بھی ہے۔ ختم قرآن ایک سنت تھی وہ پوری ہو گئی، اب آپ جتنا زیادہ قرآن سنیں گے ظاہر ہے کہ ثواب ہے۔ ایک حرف اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں عام دنوں میں، اور رمضان میں 70 گناہ ضرب دے دیں ایک حرف پر، یعنی الف پڑھی ہے، لام پڑھا ہے، میم پڑھی ہے، 30 نیکیاں سنا ہے تب بھی 30 نیکیاں۔ اور یہ اصول عام دنوں کے لیے، رمضان کے لیے تو خاص پیکج ہے، ہر عمل کا ثواب 70 گنا تک ہے۔ اللہ ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ یہ